أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. دلانو منور کرن واسطے تے بارگاہ اقدس دے اندر حاضری لوان واسطے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو. کوئی زبان خاموش نہ روے، پاویں آہستہ پڑھ لو لیکن حصول برکت واسطے درود و سلام ضرور پڑھو. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بانی محفل سید السادات الحافظ العلامہ مولانا پیر سید اعجاز حسین شاہ حمدانی چشتی رضوی دامت فیوزہم اور سٹیج دے اتے بیٹھے میرے تمام معزز علماء اہل سنت، علماء کرام، اور تمام میرے سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بعد سلام مسنون اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے مولا رب ذوالجلال یہ چند گھڑیاں جڑا اسی کٹھے ہوئے ہیں مل بیٹھ کے اپنی بارگاہ دے اندر اس نو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ساڑی اس محفل تے مجلس نو مولا جل شانہ اساں ساریاں دے لئی زاد آخرت بناوے. عزیزان من، جامعہ شفیع الاسلام حمدانیہ مہریہ رضویہ دے افتتاح دی تقریب سعید اور مجدد دین و ملت حضور معمور من الرسول برکت الرسول فی الہند امام اہل سنت قاطع فرنگیت و نیچریت و مرزائیت و یہودیت و نجدیت
قامے دامغ رافضیت و ناسبیت و خارجیت حضور سیدی و سندی اور برکت الغوث الاعظم سیدی امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ دے عرس مبارک دی تقریب سعید بھی اس افتتاحی تقریب دے نال رکھی گئی ہے۔ عزیزان من، کیسا عظیم عرس منایا جا رہا ہے میرے امام اہل سنت دا، کہ آپ دی تعلیمات دے اتے بھی عمل ہو رہا ہے تے آپ دا ذکر خیر بھی ہو رہا ہے۔ کیونکہ میرے امام دے کول پوچھا گیا، حضور دسو کہ اہل سنت دی ترقی تے اہل سنت دے عروج دے اسباب کی نے؟ وہ کیڑی چیز ہے جے اہل سنت اختیار کرن تے اہل سنت دنیا دے چھا جان گے؟ تخت بھی انہاں دا ہو جائے گا، تاج بھی انہاں دا ہو جائے گا، مسجد و محراب بھی انہاں دا ہو جائے گا۔ وہ کیڑا عمل ہے کہ اہل سنت اگر مل جل کے کرن تے کامیاب تے فتح پا لین گے؟ آپ نے فرمایا عظیم الشان مدارس قائم کیے جائیں۔ یہ نہیں آکھیا عظیم الشان محفل سما قائم کیتی جاوے، درباراں اچیاں تے لمیاں تے بڑیاں خوبصورت بنائیاں جان، سجادگان دے ویلے بوجے پرے جان، تاکہ وہ اپنیاں عیاشیاں دے اتے پیسہ اڑان۔ ملہ تے پیرانو پیسہ اس واسطے دیتا جاوے کہ وہ لمبیاں چوڑیاں گڑیاں اپنیاں ون سونیاں خریدن تے بلڈگاں دے پلاٹ تے کاروبار تے بزنس چلان تے مسلک دا کام ہوئے گا۔ نہیں، مجدد دین و ملت نے فرمایا اگر مسلک حق اہل سنت کا عروج اور فروغ چاہتے ہو تو فرمایا عظیم الشان دین کے مدارس قائم کرو۔ میں اپنے برادرم، کیونکہ میرے پیر بھائی بھی نے سیدی محترم سید اعجاز شاہ صاحب نو خراج تحسین پیش کرنا، خراج عقیدت پیش کرنا، انہوں الحمدللہ دل دے نال اس چیز دوتے مبارکباد پیش کرنا کہ مسلک دے فروغ دی خاطر انہوں نے ایک ادارہ دین دا قائم کیتا ہے۔ تساں سارے دوستاں بیلیاں دی محبت دے تعاون دے نال رب ذوالجلال تہاڈا تعاون بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے اور انہاں دی خدمت بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے، اور اس ادارے نو مولا جل شانہ آباد شاد رکھے اور علم دین عرفان حق دا رب سونا اس نو گہوارہ بنا دے، اور مسئلہ کے حق اہل سنت دا رب سونا انو قلعہ بنا دے۔ تو عزیزان من، ایک گل ذہن وچ رکھ لینا، میں کوئی بیان یا تقریر کرن دا عادی نہیں ہاں، جھٹکا جہا میرا انداز ہوتا ہے، لیکن جو ایک امانت بزرگاں تو سنی ہے نا، وہ انشاءاللہ العزیز تہاڈے تک پہنچاواں گا، کیونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ایک بزرگ نو پوچھا گیا وفات دو بعد کہ دسو وائز سن بہت بڑے واز فرماندے سن، پوچھا گیا کہ تواڈے نال رب ذوالجلال نے کی معاملہ فرمایا ہے، بخشش ہو گئی ہے، تواڈے تے درجات بلند ہوئے ہونے نے؟ فرمایا اللہ رب العزت دی طرفوں مینوں یہ پیغام آیا ہے کہ اے بڈھے، تیرے واز میں میری بارگاہ کے اندر ایک شخص نے توبہ کی تھی،
اس کی توبہ کی بدولت آج تجھے بھی بخشا جا رہا ہے۔ اس واسطے بیان کرنے والے خطیب نو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری وجہ نال انہاں نو نور ہدایت ملے گا، وہ ہو رہے کی وجہ کہ دی وجہ نال تیری بخشش ہو جائے۔ یہ صوفیانہ مسلک ہے۔ ساڑھے بزرگ فرماندے نے پکھا چلن دیا نا، ایک ایڈا کو پیچ اب پکھے دا کھول جاوے تے پکھا ڈگ پہ گا۔ وہ جس پیچ نو کچھ نہیں سمجھا جاندہ نا، وہ پیچ دا بھی ایک کمال ہے۔ یہ دنیا کائنات جب آپ فطرتی نگاہ سے دیکھیں گے نا، بصیرت کی نگاہ سے، اگر کسی نے پٹی کھول دی نا دل کی نگاہ سے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ مل جل کر ہوا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ ذہن میں نہ آنے دینا کہ ہم چما دیگرے نیست، ساڑھے ورگا دے کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر اے نظریہ آ گیا نا تو پھر راندہ بارگاہ ہے بندہ، بارگاہ دے وچوں ردیا جائے گا۔ جی میں آپ فرما رہے سن نا مولانا میرے تو پہلے علامہ غلام رسول صاحب کہ بھئی ایسا پیر نہیں ویکھنا، استاد نہیں ویکھنا، ایسا عقیدہ ویکھنا ہے۔ اسانو رب سونے نے انسانانو بنان دے ویلے پہلے یہ سبق سمجھا دیتا ہے کہ فرشتیاں نے استاد ویکھیا سی یا اپنا عقیدہ ویکھیا سی؟ ہاں تے جے جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتیاں دے وچ رسول نے تے انہاں نے اپنا استاد نہیں نہ ویکھیا، لعنت پا کے پرا مارے ہے، عقیدہ ویکھیا ہے۔ اس طرح مومنہ تینوں شروع دن تو حضرت آدم علیہ السلام دی پیدائش تو رب نے یہ سبق دے دیتا ہی کہ ہمیشہ عقیدہ ویکھیں، نہ ملا ویکھیں، نہ پیر ویکھیں، نہ استاد ویکھیں۔ تو عزیزان من اے مدارس جس طرح فرما رہے سن کہ آستانے پہلوں بن جان تے پھر ادارے نہیں بن دے ہوندے، تے جے ادارہ ہوئے نا تے پھر آستانہ آپ ہی بن جاندے ہیں۔ ہاں ساڑھی قوم نو سمجھ آ جاوے اللہ کرے، ساڑھی قوم بھی اس نو پیر تے وڈا راہ پر رہنما سمجھ دیئے، جڑا جڑا وڈا ایمان دا لٹیرا ہوئے، مال دا لٹیرا ہوئے، عزت دا لٹیرا ہوئے، وہ دی بلے بلے بہتی ہوتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فضل فرماوے ہون ویسے واہ سمجھ آن لگ پئی۔ یہ سکول دی لعنت دی تعلیم جیڑی ہے نا وہ دی نحوست واہ گھٹنی شروع ہو گئی ہے، تو ہون ساڑھی قوم نو انہیں ایک سمجھ لگن لگ پئی ہے کہ یار حق کدھر ہے۔ تو میرے عزیز میں ایک عموماً گل کرتا ہوں نا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجے ہے تے آپ نو یکتا بنایا ہے، آپ ورگا کسے نو نہیں بنایا، تے آپ نو نبیان دے وچوں آخر اس واسطے بھیجے ہے کہ رسول ہوندے نے، رسول دے ناسخ، رسول کی شریعت کو، ان کی کتاب کو، ان کی رسالت کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک سرکار دا ناسخ کوئی بن نہیں سی سکدا، تاں واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو پہلوں بنایا ہے تے آخر چ بھیجے ہے۔ بنایا پہلوں تاں ہے کہ جیڑی شاید مقصد ہوندی ہے وہ ہمیشہ پہلوں بنائی جاندی ہے، تے بھیجے آخر چ تاں ہے کہ مقصود کائنات سن، اس واسطے بنایا بھی پہلوں ہے، رسالت بھی اس ویلے عطا فرما دیتی ہے، بلکہ جنہوں بھی رسول بنا کے بھیجدا سی انہوں آپ دا امتی بنا کے بھیجدا سی، انہوں آپ دی رسالت بنوا کے بھیجدا سی مولا جل شانہ، اور آخر میں اس لیے بھیجا تاکہ میرے رسول کا کوئی ناسخ نہ ہو، اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اس واسطے لا نبی آبادی، نبی پاک سرکار تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں، سمجھ آئی نا، جم نہیں سکتا، پیدا نہیں ہو سکتا۔ جے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آن گے نا تو امتی بن کے آن گے۔ وہ کڈی خوش قسمتی ہے ساڑھی یار کہ جنہ دے امتی ہون دیاں دعاواں نبی رسول کرن، رب تینوں مینوں بغیر طلب تے دعا دونا دا امتی بنایا ہے۔ خدا دی قسمیں کڈا وڈا شکر ساڑھے تے لازم ہے اس گل دا۔ تو عزیزان من، ہاں
نبی پاک سرکار دی شریعت دی تعلیم دین واسطے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب دے غلامہ دا ایک سلسلہ بنایا ہے جنہوں آخدے نے علماء دے صوفیاء دا سلسلہ، وہ قیامت تک رہنا ہے۔ ہن کوئی بھی صوفی، کوئی بھی عالم، کوئی بھی مجدد ختم المجددین نہیں ہو سکتا، ختم الاولیاء دا رتبہ کسے ولی دا نہیں ہو سکتا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ، بلکہ مجددین دی تاریخ دے اتے علیحدہ بھی کتاب مل جاندی ہے۔ حضور سیدی و سندی غوث الورا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور دے اندر ہوئے نے محی الدین دا لقب پایا ہے، محی الاسلام دا لقب پایا ہے۔ ہن دین نو زندہ کرن والے دا لقب سی آپ دا، لیکن کیا آپ دے دور دے وچ اور کوئی مجدد نہیں سن؟ اور بھی کئی مجدد سن۔ حضور حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت الاسلام دا لقب ہے آپ نو، آپ بھی مجدد تھے۔ اساڑے اسے دور چاجو قریب دے دور دے وچ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت آپ دور سپاک بھی ہے، آپ بھی مجدد دین و ملت تھے، لیکن حضور سید السادات، حضور سیدی و سندی پیر سید مہر علی شاہ، عاشق رسول پیر سید مہر علی شاہ، کون نہیں جاندہ آپ دا نام؟ تو آپ بھی مجدد دین و ملت تھے۔ زمانہ ایک ہے، دونوں پاک ذاتوں کا زمانہ ایک ہے، لیکن کیا صرف یہ دو ہی مجدد تھے؟ ہرگز نہیں۔ میاں شیر ربانی، میاں شیر ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فیض یافتہ۔ مجدد الف ثانی دا مطلب ہوندہ ہے کہ ایک 1000 سال گزر گیا ہے، دوجہ جڑا 1000 سال شروع ہوندے ہے وہ دے مجدد آپ بن کے آئے نے۔ تو مجدد الف ثانی دا رنگیا میاں شیر ربانی بھی مجدد دین و ملت سے۔ ہر ایک مجدد نے اپنے اپنے خدمت کے فرائض سر انجام دیے، ہر ایک نے دین کا کام کیا، ہر ایک نے ذہن سازی بھی کی، عقائد کا تحفظ بھی کیا، دین کی خدمت بھی کی، علم دین کی اشاعت بھی کی، نبی پاک دی امت نو نبی پاک نال جوڑن دا فریضہ بھی ادا کیتا ہے۔ تو ہر گلیرہ رنگ بوئے دیگر است، ہر ایک کو اس کی شان کے مطابق ماننا یہی سنیت ہے۔ جیسا کہ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ مزاج نہیں ہونا چاہیے دا بھی بھائی بس عادت ہی بنا لو، ہر کسی نو اپنے تو علاوہ ہر کسی نو کافر کافر کہنا اللہ، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے دا، تحقیق ہونی چاہیے دیئے۔ اللہ تبارک و جل شانہ نے تینوں اس دور بھی کئی ایسے رنگے بزرگ دیتے نے جنہاں نے اپنے اپنے دین دے خدمت دے کم کیتے نے اور کردے رہن گے۔ اے نہیں کہ میں ہوں اپنے والد بزرگوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر کراں تو میں کہاں کہ میرے والد بزرگوار حضور خواجہ محمد شفیع لجپال آپ نے دین دی خدمت کیتی ہے، اور کسی نے دین دی خدمت کیتی نہیں، نا انہوں آندے نے اپنے منہ میاں مٹھو بڑھنا تے ایویں جناب والا سر ڈائی جانا، پر رب ذوالجلال نے پتہ نہیں کیڑے کیڑے رنگ دے وچ اپنے بندے بھیجے نے۔ ہاں اتنا ضرور سمجھنا چاہیے کہ اے ضرور ویکھ کہ دین دی خدمت کرن والے کون نے تے دین کولوں خدمت کران والے کون نے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ علامہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی تحفظ مقدسات دا فریضہ سر انجام دیتا ہے، اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ عقیدہ ناموس رسالت دا جڑا کام رب ذوالجلال نے اس مرد خدا کو لے ہے نا، اس زمانے دے وچ دی مثال نہیں ملتی۔ اسی طریقے نال بزرگاں نے رب سونے دے بزرگاں نے رب ذوالجلال دے دین دے بزرگاں نے دین دے کام کردیاں رہنا ہے۔ سنی ہووے جڑا ہر ایک نو دی شان دے مطابق مننے،
یاد رکھو ایک اختلاف رائے ہے، اختلاف تو ہم حنفی ہیں، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھتے ہیں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھتے ہیں۔ اختلاف رائے ہونا اور بات ہے، لیکن مخالفت کرنی اور بات ہے۔ اصول جب ایک ہوں تو مخالفت کرنے کی کبھی کوشش نہ کرنا۔ ادھر توجہ کرو، ساری قوم ہی اس ویلے روندی پئی ہے، کدے کدے رونے بند کرائیے۔ اصول کیا ہے؟ اصول کی بات ذہن نشین کر لیں۔ ایک ہوتا ہے مسئلہ ضروریات دین کا، عقیدے کی بات ہے، مسئلے کی بات ہے، ذہن نشین کر لیں۔ ضروریات دین کا مسئلہ ایک ہوتا ہے، ضروریات مذہب اہل سنت کا مسئلہ۔ انہوں آسان لفظیں کہہ لو تو انج کہہ سکتے ہو، ایک کے دین دے ضروری عقیدے، ایک کے سادہ جڑا مذہب ہے نا سنی، اس سنی ہون دے ضروری عقیدے۔ ایک وہ عقیدے ہیں کہ جن کو ہم مانیں گے تو مسلمان بنیں گے، وہ ہیں ضروریات دین۔ وہ کیا ہے؟ وہ ضروریات دین ہے۔ اور ایک وہ عقیدے ہیں جو سنی ہونے کے لیے ضروری ہیں، جو سنی ہونے کے لیے ضروری ہیں، ان کو ہم مانیں گے تو سنی بنیں گے۔ سنی بننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تم نجدیت سے بھی بچ جاؤ گے، رافضیت سے بھی بچ جاؤ گے، خارجیت اور ناسبیت سے بھی بچ جاؤ گے۔ رافضیت کی تعریف میرے برادرم علامہ غلام رسول صاحب نے کر دی تھی کہ جڑا سنیاں تو چندے لوے تے کام ایرانیاں دے کرے، تے ناسبیاں دی میں تو انہوں تعریف دس دینا، جڑا چندہ حسینیاں تو لوے تے گن یزید دے گاوے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ انہوں سمجھا جے ناسبی، وہ ایرانی تے افغانی ٹکڑیاں دے پلن والیاں تو جیڑا دور روے گا نا وہ سنی بنے گا۔ گل سمجھ آئی سجنا؟ تو اس واسطے ضروریات دین نو جیڑا مند ہے وہ مسلمان ہے، انہوں کافر کہنا حرام، کافر سمجھنا حرام۔ قطعاً اجازت نہیں ہے شریعت دی طرفوں کہ اگر وہ میرے پیر دا مرید نہیں یا میرے پیر نو چنگا نہیں سمجھدا تے ضروریات دین نو حق مند ہے تے میں انہوں کافر کہہ دے ماں۔ اگر عقیدہ نظریہ رکھیا نا تے میں خود کفر چلا جاؤں گا۔ پیر ضروریات دین کا حصہ نہیں ہے، پیر کے ساتھ اختلاف ہو سکتے ہیں۔ جب امام کے ساتھ اختلاف، امام مجتہد، امام مطلق، ارے ایسے امام کہ جن اماموں کے بعد ان جیسا امام نہیں آیا، نہیں آئے گا، اجتہاد مطلق کا دروازہ ہی بند ہو چکا ہے۔ آیا امائے مجتہدین جو مجتہدین فی الدین تھے، ان کے ساتھ اختلاف رائے رہا ہے تو ان کے ساتھ اختلاف رائے کفر نہیں بنا۔ آج کے ملا پیر کے ساتھ اختلاف رائے کیسے کفر ہو جائے گا؟ اس لیے ضروریات مذہب اہل سنت کو ماننے والا سنی ہے، خواہ وہ کسی بھی پیر کا مرید ہے، وہ عطاری ہے، وہ سعیدی ہے، وہ رضوی ہے، وہ مہروی ہے، وہ سب ہمارے ہیں۔ جب سے ہم نے یہ تقسیم کاری کر لی نا تو سنیت کو ہم نے ٹکڑوں میں بانٹ کے رکھ دیا۔ یہ تقسیم کاری کی اجازت نہیں ہے، یہ ہمارا مشرب ہے۔ مشرب مختلف ہو سکتا ہے، کسی کا علمی مشرب سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے در سے اگر اس کو فیض ملا ہے تو وہ شراب محبت وہاں کی پی ہے تو وہ کہے اپنے آپ کو رضوی۔ کسی نے شراب محبت تاجدار گولڑا کے در سے پی ہے تو وہ اپنے آپ کو مہروی کہے گا۔ تو میرے پیارے عزیزان من، اس لیے یہ جو ایک نام ہم نے پہچان کے لیے رکھے ہیں نا، ان ناموں کو کبھی بھی فرقہ نہ بنانا، فرقہ نہ سمجھنا۔ تو یہ چند ایک نصیحت کی باتیں ہیں۔ آخر کے اندر جو ہمارا ایک فریضہ ہے، فرض منصبی ہے، تحفظ مقدس اوراق کے حوالے سے، میں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگا کریں کہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن والا بنا دے، قرآن کی تعظیم والا بنا دے، قرآن کی تعلیم والا بنا دے، قرآن کی فکر والا بنا دے۔
تو خدا کی قسم وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب سے ہم نے قرآن کریم کی تعظیم چھوڑی ہے نا، قرآن کریم کی تحفیظ چھوڑی ہے، تب سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ جیسے شاہ صاحب قبلہ کے پہلے استاذ محترم بزرگ استاد تشریف فرما تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ سکول و کالج سے تمہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ آپ فرما رہے تھے کہ سکول و کالج سے تمہیں کچھ نہیں مل سکتا، اگر ملے گا تو تمہیں کس سے ملے گا؟ انہاں بھائیاں دا مسئلہ ہے، کوئی بندہ انہاں نو ہاتھ نہ لاوے، انہاں دا اپنا ذاتی بھائیاں دا مسئلہ ہے، کوئی بندہ سامنے نہ جاوے انہاں دے۔ اچھا تسی اپنا توجہ نال گل سنو۔ شاہ صاحب کرونا وائرس دے جویں مریض ہو جاندے نا، ساڈے چشتی دی جنوں پان لگ جاوے انہوں وائرس پیدا ہو جاتا ہے۔ چلو نعرہ مار کے تے آرام نال بیٹھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اے ویسے اے نعرہ نا وائرس آلیاں دا بڑا علاج ہے، اس واسطے ذرا لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لاؤ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک، اولاد علی پیر زادہ سید زادہ یا رسول اللہ لبیک، مجاہد اہل سنت، مجاہد تاریخ ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک، ظہیر رسول رسول زید سجادہ نشین آستان علیہ لوٹے علی شریف یا رسول رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک،
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ برادران اسلام تشریف رکھیں۔ الحمدللہ ہماری یہ خوشبختی ہے، ہمارے لیے یہ فخر ہے کہ فخر السادات آل نبی اولاد علی پیرزادہ سیدزادہ جرنیل اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بخاری مرکزی نیب امیر تحریک لبیک پاکستان الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا مرحبا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ والحمدللہ۔ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب سپہ سالار اہل سنت تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مرکزی نائب امیر تشریف لائے۔ ہم انہیں اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ ان کے خیر مقدم کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں ان کی اجازت کے ساتھ۔ تو عزیزان من، اگر ہم اہل سنت اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کر لیں تو رب ذوالجلال کی قسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد آئے کہ تمام باطل ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ہر باطل کے مغلوب ہونے کا حل جو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ہمیں بتا گئے وہ یہی اتحاد اہل سنت فرما گئے، اور فرمایا اہل سنت کا اتحاد کیسے ہوگا، امور ثلاثہ ذکر فرمایا ہے اس میں۔ بطور سبق میں پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو عزت بخشی ہے اس عزت
کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے آپ کے سامنے میں یہ گزارشات رکھ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا 3 باتیں اہل سنت اگر اپنے اندر پیدا کر لیں تو فرمایا ان کا اتحاد ہو جائے گا اور ایک ایسی قوت عظیمہ قائم ہو جائے گی جس قوت کے سامنے ہر باطل سرنگوں ہوگا۔ ایک تو فرمایا علماء کرام کا اتحاد ہو جائے، علماء اہل سنت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور وہ پلیٹ فارم نہ لندنی ہو، نہ ایرانی ہو، نہ افغانی ہو، بلکہ وہ رضوی ہو اور مہروی ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم اگر ہم یہ دو زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اگر ہم سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور مجدد دین و ملت مرشد مہر علی لجپال کے دیے گئے پلیٹ فارم کو اپنا مطمع نظر بنا لیں تو خدا کی قسم اتحاد چند لمحوں کی بات ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی خوشخبری سن لیجئے، ان قریب یہ رضویت کے شیر آپ کو ایک جگہ پر جمع نظر آئیں گے، کیونکہ ان کے دل ایک ہیں، ان کے جذبات ایک ہیں، ان کی خدمات محض رب ذوالجلال کی دین کی خاطر ہیں۔ جے پی ڈی ایم اپنے بنیادی غیر شرعی کفریہ مقاصد دی خاطر بن سکتی ہے نا، تے پھر اہل سنت دا اتحاد بھی الحمدللہ دین دی خاطر ان قریب اندر ہو گیا ہے، باہر نظر آون والا ہے بس۔ تو اس اتحاد اہل سنت کے حوالے سے چند ایک گزارشات جو بزرگوں سے سنی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم سب نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے سب امیر ہیں، جڑا محبوب دی گلی دا غریب ہے نا، خدا دی قسمیں وہ ساڈا امیر ہے۔ تو جتنے علماء اہل سنت ہیں وہ سب ہمارے امیر ہیں۔ کیوں؟ حسین دا فقیر ساڈا امیر، گل سمجھ آئی سجنا؟ اور دوسری یہ بات ہے ہر ایک کو ہم نے ان کی صلاحیتوں اور ان کی خدمات، ان کی مساعی جمیلہ اور ان کے جذبات کے لحاظ سے تسلیم کرنا ہے، مخالفت نہیں پیدا کرنی۔ اختلاف رائے ہو بھی تو اتحاد کو فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھنا اتحاد کب ٹوٹتا ہے، وحدت اور یگانگت کب ٹوٹتی ہے؟ جب ہم ایک دوسرے کی مساعی جمیلہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب میری عمر کم ہے، تقریباً 40 سال بھی ابھی نہیں ہوئی۔ شاہ صاحب قبلہ زیدہ مجدہ کی عمر شریف میرے سے کہیں زیادہ ہے، ان کی خدمات یقیناً دین کے حوالے سے میری بنسبت کہیں زیادہ ہے۔ جب یہ نظریہ ہم رکھ لیں گے نا تو قسم بخدا ہمارے اندر یگانگت اور اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ ارے علامہ اقبال تو ہمیں کافی عرصہ پہلے سے یہ آواز دے گئے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ جب ہم یہ کہیں گے دعوت اسلامی نے جو کام کیا ہے اپنے حصے کا کیا ہے اور درست کیا ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ نے جو کام کیا ہے وہ اپنے حصے کا کیا ہے، درست کام کیا ہے، رضویوں نے جو کام کیا وہ بھی برحق ہے، جو مہرویوں نے کام کیا وہ بھی برحق ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی خدمات کو سراہنے لگیں گے نا پھر اختلاف رائے کا بھی حل نکل آتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی خدمات کو ہی نہیں سراہیں گے، مفاہمت کی فضا ہی نہیں بنائیں گے، منافرت کی فضا قائم رکھیں گے تو کبھی بھی مسائل کا حل نہیں نکلے گا۔ اگر میرے والد بزرگوار نے 1000 سے زائد قرآن محل بنوایا اور کروڑوں قرآن کریم کے وہ نسخہ جات جو کھمبوں پر ٹنگے ہوئے تھے
یا معاذ اللہ وہ گندی روڑیوں پر سے اٹھائے جاتے تھے، یا وہ گندی غلاظت آلود گٹر آلود نہروں میں ڈال دیے جاتے تھے، تو وہ کروڑوں قرآن پاک کی تدفین کا عمل اللہ تعالیٰ نے جو ان بزرگوں سے کروایا، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی خدمات کو تسلیم کریں گے نا، مسائی جمیلہ کو قبول کریں گے، تو خدا کی قسم ضرور نتائج ملیں گے۔ ایک ہے اتحاد امت اور ایک ہے اتحاد اہل سنت۔ اتحاد امت کا معیار ہے ضروریات دین۔ جو ضروریات دین کو ماننے والا ہے اس کے ساتھ ہمیں اتحاد کریں گے ان امور میں جو دین کے تحفظ کے امور ہیں، اور ایک ہے اتحاد اہل سنت۔ یہ مسلمات اربع فتاوی رضویہ شریف میں بیان کیے گئے ہیں۔ ضروریات دین، ضروریات مذہب اہل سنت، ثابتات محکمہ، ظنیات محتملہ۔ ہم نے کیا کر دیا؟ ان کو الٹ کر دیا۔ ہمیں پیٹ نے، ہمارے بعض مولویوں کے پیٹ نے ان کو الٹا کروا دیا۔ جو اہتمام ہمیں ضروریات دین اور ضروریات مذہب اہل سنت کے لیے کرنا چاہیے تھا، وہ اہتمام ہم نے ظنیات محتملہ کے لیے کر لیا۔ تب کیا ہو گیا؟ امور ظنیہ میں تکفیر شروع ہو گئی، امور ظنیہ میں ایک دوسرے کو کافر قرار دینا شروع کر دیا۔ تو یہ آخری پیغام ہے، اتحاد امت ضروریات دین کو دیکھ کر ہوگا، اور اتحاد اہل سنت ضروریات مذہب اہل سنت کو دیکھ کر ہوگا۔ ارے ایک میں نے بزرگ سے بات سنی، شاہ جی قبلہ حضور آپ کی نظر عرض کرتا ہوں، وہ فرمانے لگے ہماری بہت بدقسمتی ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی اور امام گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، علامہ اقبال جیسا سیاسی بصیرت رکھنے والا قائد، ارے اتنے بڑے رہبر ہونے کے باوجود ہم بھٹکتے پھریں تو یوں لگتا ہے جیسے ہم ان کی تعلیمات کو نہیں سمجھ پائے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اصول بیان فرمایا ہے، فرمایا جو ضروریات دین ہیں وہ معیار ہیں کفر و اسلام کا، جو ضروریات مذہب اہل سنت ہیں یہ معیار ہے تدلیل اور عدم تدلیل کا۔ اس کو ہدایت اور بدعت کا معیار قرار دیا جائے صرف، اور جو معیار ہے ثابتات محکمہ ظنیات محتملہ کا، اس میں اگر اختلاف ہے رائے کا تو اس کی قدر کی جائے، احترام کیا جائے جب ان دو اصولوں میں اتحاد ہو۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی شاہ صاحب قبلہ سے مزید بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ آج تو پہلی ملاقات ہے اور ہوئی بھی اس محفل میں ہے۔ میں صحیح طور پر سادات کے جو میرے قلبی آداب ہیں وہ میں بجا نہیں لا پایا، کیونکہ جو سادات ہیں ان کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ ان کو کھڑے ہو کر دست بوسی کے ساتھ ملا جائے۔ میں نے ایک فتویٰ سمجھانا تھا بچوں کو، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت کا فتویٰ ہے، ایک تحریر ہے بڑی، اس پر رسالہ بھی ہے آپ کا، کہ کیا صحیح النسب سید کافر ہو سکتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علمی دلائل کے زور سے اس بات کا لوہا منوایا ہے کہ سید و صحیح النسب وہ اپنے نانا کے دین کا منکر ہو، فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ممتنع ہے، ناممکن ہے، محال ہے فرمایا، اور یہ محالات شرعیہ میں سے ہے۔ آیت کریمہ سے استدلال کیا، فرمایا یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اور الرجس پر الف لام عہدی بنائیں تو رجس سے مراد کفر اور شرک بنے گا۔ تو جس کا ارادہ رب فرما لے، فعال لما یرید کی شان والا فرما لے کہ میں ان کو کفر اور شرک سے پاک رکھوں گا، تو اس وقت مسئلہ سمجھاتے ہوئے میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک، آپ کا پاخانہ مبارک رب ذوالجلال نے پاک بھی بنایا ہے، امت کے لیے شفا بھی بنایا ہے۔ جس رسول کے فضلات کو رب پاک بنائے اس کا خون کیسے نہ پاک رکھے؟
اس لیے نبی پاک سرکار کا خون جس میں ہوگا نا وہ ضروریات دین کا منکر قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اگر ضروریات مذہب اہل سنت کے کسی امر میں اس سے اگر کوئی مسٹیک ہو بھی گئی، سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ خفیف دلالت اس کے نسب کو بھی باطل نہیں کرے گی اور اس کے تعظیم نسبی کو بھی باطل نہیں کرے گی۔ لہٰذا ضروریات دین کو ماننے والا جو سید ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو ضروریات مذہب اہل سنت کو بھی مانتا ہے تو پھر وہ ہمارے دل پر بھی راج کرتا ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالی اتحاد امت اور اتحاد اہل سنت بمطابق بیان کردہ اصول سیدی مجدد دین و ملت اس کے لیے کوشاں رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، وہ آخر والا جو پیغام میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کے تحفظ کے لیے قرآن محلات بنائیں، کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول ان کا جو باہمی رشتہ ہے اس کو سمجھیں اور نبھائیں۔ اگر کعبۃ اللہ پر غلاف ہے، اللہ کے ولی کی مزار پر غلاف ہے، تو کتاب اللہ قرآن پر غلاف کیوں نہ ہو؟ غلاف پوشی کی مہم بڑھائیں، قرآن کریم کو اس طرح کھمبوں میں بازاروں میں بے قدر نہ کریں، بلکہ ان کے لیے قرآن محل بنائیں۔ ہر مدرسے مسجد میں شہید قرآن کریم کے تحفظ کے لیے اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں متحد ہو کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شاہ صاحب قبلہ اب انشاءاللہ اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے، اور میں یہ جو سوال جواب کرنے والے ہیں ان کو خصوصی نشست دوں گا، کیونکہ یہ مناظرے کی محفل نہیں ہے۔ یہ جو اتنے لوگ جو کچھ سننے آئے ہیں نا، تو ان کو جو سنا لیں گے، اس کے بعد سوال جواب کرنے والوں کا بھی انشاءاللہ العزیز گھر پورا کیا جائے گا۔